بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی کہانی یعنی کہ کونڈوں کی نیاز کی کہانی سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب آدمی لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا تو اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی رہتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن وہ عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا وہ رات 22 رجب کی تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں سے خزانہ ظاہر ہوا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنوایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نظر کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دیکھ کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر کام کرتی رہی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نظر کے خلوص دل کے ساتھ وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نظر کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہ پایا۔ نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا، اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کوئی کام ڈھونڈو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا، چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں کہ ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، مجھے کیا معلوم۔ سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔
बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बना हुआ देखा तो बादशाह ने कहा रुमाल में क्या है? तो वजीर ने कहा तरबूज है। बादशाह ने कहा खोलो इसको। जैसे ही इसको खोला गया तो इसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा इस वजीर को और इसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमने नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, कल मेरे पास आई थी, आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब इससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो इसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। इन्होंने कहा था मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने इसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा ए बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तुमने इमाम के मौजज़े पे शक किया, तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे। दोनों ने ये दुआ कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांग कर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक इस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा तुम कहाँ थे? शहजादा कहने लगा मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा फिर ये सर किसका था? जाओ जल्दी से वजीर और इसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर और इसकी बीवी बादशाह की खिदमत में आई और इन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और इन्होंने कहा आज से हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया।